الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ 25 اور 26 نمبر شعر ہے، اور اس سے پہلے ابن ناظم کی عبارت یہ ہے کہ وقد یکون الاعراب بغیر ما ذکر، یہاں پہ بغیر کے بجائے میرے نسخے میں جو ہے وہ یا لکھی ہوئی ہے، یغیر لفظ نہیں ہے، بغیر ما ذکر ہے کہ کبھی اعراب ہوتا ہے بغیر ما ذکر علی طریق نیابت، اس کے غیر کے ساتھ کہ جو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ علی طریق نیابہ ہوتا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ گفتگو شروع ہوتی ہے علامات اعراب کے اوپر، ٹھیک ہے جی، کہ علامات اعراب ہمارے پاس کیا رہیں گی۔ تو شرح قطر میں کیا تعبیر تھی؟ علامات اصلی اور علامات فرعی۔ یہاں پہ جو تعبیر ہے وہ اعراب اصلی کی تعبیر استعمال نہیں کی، تو ہونا اعراب اصلی چاہیے، اور دوسری جو تعبیر ہے وہ نیابی کی استعمال کی ہے کہ کبھی اعراب آتے ہیں بغیر ما ذکر کے ساتھ اعلیٰ طریق نیابت کے طور پہ، یعنی نائب جو ہے وہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو نیابت کو آپ فری کہیں، علامت فری کہیں یا علامت نیابی کہیں، ایک ہی بات ہے۔ اور جو رفع میں ضمہ آتا ہے، نصب میں فتح آتی ہے، اور جو جر میں کسر آتی ہے، اسے آپ کیا کہیں جی؟ اعراب اصلی کہہ دیں، تو یہ نام کیا بن سکتے ہیں۔ کما قال، جیسا کہ ناظم نے یہ شعر کہا، فرفع بضم وانصبا فتحا وجر کسرا کذکر اللہ عبدہ یسر وجزم بتسکین وغیر ما ذکر ینوب نحو جاء بنی نمر۔ فرفع بضم، پس آپ رفع دیں ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، فاء کو عاطفہ بنا لیں کہ آپ رفع دیں ضمہ کے ساتھ، وانصبن فتحا، انصب فعل امر ہے، نون تاکید ثقیلہ لگی، انصبن فتحا، فتح کے ساتھ آپ کیا دیں جی؟ نصب دیں فتح کے طور پہ، وجر کسرن، اور جر دیں کسرہ کے ساتھ۔ اس کی مثال دی ذکر اللہ عبدہ یسر، بندے کا نہیں، اللہ کا، ذکر اللہ عبدہ، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا، یسر، اس سے جو ہے وہ خوشی پہنچاتا ہے۔ کس کو خوش کر دیتا ہے؟ بندے کو کیا خوش کر دیتا ہے؟ ذکر اللہ عبدہ، ذکر اللہ عبدہ، اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے، ذکر کو ہم مضاف کر رہے ہیں اللہ کی طرف، اور عبدہ کیا ہے؟ ذکر کا مفعول واقع ہو رہا ہے کہ اللہ کا بندے کو یاد کرنا۔ یہ جو یسر ہے، یہ اس کی کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا، اور جو یہاں پہ رابط ہے یسرہ اصل میں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا حذف ہو جائے گا۔ کیا ذکر اللہ عبدہ یسر میں یہ کیونکہ کاف کے بعد جو ہے وہ پوری ہمارے پاس قول آ رہا ہے، پورا جملہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم وذالک کا ذکر اللہ کی ترکیب نہیں کی جاتی، یہاں پہ کیا ترکیب کی جاتی ہے؟ وذالک کا قولک ذکر اللہ عبدہ، یوں یعنی یہ ترکیب کی جاتی ہے۔ ذالک کو یہاں پہ مبتدا بنایا جاتا ہے، اور کا ذکر اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کاف کے بعد جو ہے وہ قول کا کیا ہے؟ معذوف ہے، اور ذکر اللہ عبدہ یہ اس قول کا کیا بن رہا ہے؟ مقولہ بن رہا ہے، یعنی جو کاف جا رہا ہے یہاں پہ، یہ یہاں پہ مقولہ کے اوپر داخل ہو گئی ہے، جبکہ جو قول ہے یہ وہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو اصل عبارت کو وہ یوں کھولتے ہیں کہ یہاں پہ اصل عبارت یوں تھی کہ ذالک کا قولک ذکر اللہ عبدہ یسرہ، یہ کیا ہے؟ اصل تقدیر عبارت تھی۔ وجزم بتسکین، اور آپ جزم دیں گے کس کے ساتھ؟ سکون کے ساتھ۔ یہ تو چاروں کیا ہو گئی؟ علامات اصلیہ ہو گئی۔ وغیر ما ذکر ینوب، یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اس کا غیر کیا ہوتا ہے؟ ینوب نیابت میں آتا ہے،
जनूब इसी गैर माज़ुकिर की क्या हो जाएगी, ख़बर वाक़या हो जाएगी। गैर मुज़ाफ़ हो रहा है माज़ुकिर की तरफ, माँ क्या है मौसूला और ज़ुकिरा क्या है इसका सिला, और ये गैर माज़ुकिर ये पूरे के पूरा क्या कहलाएगा, मुब्तदा कहलाएगा। यानी गैर को हम क्या कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं, मुज़ाफ़ हो रहा है, और जनूब क्या है इसकी ख़बर हो जाएगा। नहव जा भी पढ़ सकते हैं या नहव जा दोनों पढ़ सकते हैं। हाज़ा नहव जा यूँ कहेंगे। जा आ असल में लफ्ज़ है जा आ, तो इस जा आ को जो है वो हमने मकसूर पढ़ा है, अलिफ मकसूर के साथ, हमज़ा हमने नहीं लगाया, तो वो जो हमज़ा हज़फ किया गया है उसे क्या कहते हैं, ज़रूरत शरई के साथ क्या हज़फ किया जाता है ताकि उसका वज़न क्या बाकी रहे। जा अखू बनी नमिर, ये जो है वो एक मिसाल है। इसके अंदर जो है वो हमें जो है वो 3 किस्म के जो है वो एराब नज़र आ रहे हैं जो नियाबत वाले हैं। वो कैसे कि अखू जो है, अखू जा का फ़ाइल वाक़या हो रहा है और अखू का अलामत रफ़ हम क्या कहेंगे, वाव है। हाँ, अलामत रफ़ वाव है, नियाबतन अन ज़म्मत है। और अखू मुज़ाफ़ हो रहा है बनी की तरफ, बनी मजरूर है, तो इसकी अलामत जर क्या होनी चाहिए, या है, जो कि नियाबत क्या है, कसर में है। बनी नमिर के भाई जो है वो आए, तो इस मिसाल में जो है वो 2 हमें नियाबत के एराब पता चले कि वाव जो है वो लम्मा की नियाबत में आता है और या जो है वो कसरा की नियाबत में आता है। मसल रफ़ व नस्ब व जर बक़ौलिही, मसला यानी नाज़िम ने मिसाल दी रफ़ नस्ब और जर के लिए अपने इस कौल के साथ, ज़िक्रुल्लाह अब्दहु युसर, इसमें ज़िक्रो मुब्तदा वाक़या हो रहा था तो ये मरफ़ू है, अब्दहु ये मंसूब वाक़या हो रहा था तो ये क्या है जी, नस्ब की मिसाल होगी, ठीक है जी। और जर की मिसाल कहाँ पे है, ज़िक्रुल्लाह ही, अल्लाह ही जो पढ़ा है, ये किसकी मिसाल होगी, जर की मिसाल होगी। यानी ये एक ही मिसाल है, इसके अंदर रफ़ भी मौजूद है, नस्ब भी मौजूद है और जर भी क्या मौजूद है। अच्छा, वह मसला और मिसाल दी लिमा युअरब बग़ैर मा ज़ुकिर अला तरीक़ नियाबत है, कि जिसको इराब दिया जाता है बग़ैर मा ज़ुकिर के साथ नियाबत के तौर पे, उसकी मिसाल क्या दी, अखू बनी नमिर की क्या मिसाल दी। अखू मरफू है, अलामत रफ़ वाव है, नियाबत निज़म्मा, और बनी मजरूर है और अलामत जरिया है जो नियाबत कसरा है। सुम आख़ज़ा, फिर शुरू हुए, आख़ज़ा अफ़ाले शुरू में से है, फिर शुरू हुए नाज़िम फ़ी बयान मवाज़िन नियाबत, नियाबत के मकामात को बयान करने के लिए, फ़क़ाला, और ये क्या है, अशार जो है वो कहे, वर्फ़ा बिवाविन वनसिबन्न बिल अलिफ़ वजरुर बियाइन मा मिनल अस्माए आसिफ़ मिन ज़ाक ज़ू इन सुहबतन अबाना वल्फ़म है सुलमीम मिनहु बाना अबुन अखुन हमुन कज़ालिक वहनु व नक़्सु फ़ी हाज़ल अख़ीर अहसनु व फ़ी अबिन व तालियैहि यंदुरु व क़स्रुहा मिन नक़्सिहिन्ना अशहरु व शर्तु ज़ल इराब अन युज़फ़ना ला लिल या कजा अखू अबी का ज़ातिला। तो ये जो सारी मिसालें बयान की हैं, इसमें अस्माए सित्ता को क्या है, बयान किया है। अस्माए सित्ता हमारे पास क्या हैं, ठीक है, अबू, अबू हो, अखू हो, हमू हो, ये 3 हो गए। आगे क्या है जी, फू, फू जो है फू हो, और ज़ू मालिन हो गया, और हनुन हो गया, ठीक है। ये जो हनुन है इसके बारे में इख्तलाफ है कि ये अस्माए सित्ता में से है या नहीं है। तो अक्सर तौर पे कहते हैं कि हनुन जो है वो हनु का इस्तेमाल नहीं होता, हनु का इस्तेमाल होता है, हने का इस्तेमाल होता है। ये जो हनु का और हने का की ताबीर इस्तेमाल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, नक्स, इसकी एक इस्तिलाह है कि ये जी नाक़िस इस्तेमाल होता है, यानी इसके आखिर पे हज़्फ़ कर देते हैं और एराब के तौर पे वाव या क्या नहीं लेकर आते। तो बहरहाल इसमें कुछ मिसालें ऐसी मौजूद हैं क़दीम अरबी ज़बान में कि इसको अखूका की तरह क्या इस्तेमाल किया जाता है, हनू का, अखूका। अच्छा, अभी उसी को, इन्हीं 6 को जो है वो ये जो अशार बयान किए, 5 इशार, उसी में क्या बयान करते हैं। ये भी आसान है कि वर्फ़ा बिवाविन, के आप रफ़ देंगे वाव के साथ, वन से बनना बिल अलिफ़,
اور نصب دیں گے کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ. ترکیب واضح ہے، فعل ہے اور یہ متعلق ہو رہا ہے اس کے. وجرر بیاء ما، اور آپ یا کے ساتھ جر دیں گے ما اس کو، ٹھیک ہے. ما موصولہ ہے. ما آصف من الاسماء، ما آصف یعنی جو میں وصف بیان کروں گا اسماء میں سے. من الاسماء، ما من الاسماء آصف، آصف بعد میں لے گے تو من الاسماء جار مجرور اسی آصف کو کیا ہو رہا ہے؟ متعلق ہو رہا ہے. وصف یصف کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیان کرنا، کسی چیز کی صفت بیان کرنا. یعنی اسماء میں سے جن اسماء کو میں بیان کروں گا ان کو آپ کیا دیں گے؟ جر دیں گے یا کے ساتھ، رفع دیں گے واو کے ساتھ، اور نصب دیں گے الف کے ساتھ. من ذاکا، من ذاکا یعنی ان اسماء میں سے، ان اسماء میں سے کیا ہے؟ ذو ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی شرط ہے، شرط کیا ہے کہ ان صحبتاً ابانا، ابانا میں جو آخر پہ الف آئی ہوئی ہے وہ الف اطلاق ہے، اصل یہ فعل ماضی ہے. ابانا، ابانا یہ باب افعال سے ہے، اور جو بانا ہے یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے ہے. بانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کٹ جانا، جدا ہو جانا. اور ابانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بیان کرنا، ظاہر کرنا. ابانا یبینو، مبین، ٹھیک ہے، بیان کرنے والا. بانا منہو یعنی اس چیز سے جدا ہو گیا. تو ان صحبتاً ابانا یعنی اگر یہ جو ذو ہے ابانا ظاہر کرے، بیان کرے کس کو؟ صحبتاً، صحبتاً کو ظاہر کرے. یعنی ذو کس کے معنی میں ہو؟ صاحب کے کیا ہے؟ معنی میں ہو. جیسے ذو مالن ہم کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بیان کیا تھا کہ ذو جو ہے وہ کبھی الذی کے معنی میں آتا ہے. جب یہ الذی کے معنی میں آئے گا تو اس وقت یہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معرب ہی نہیں رہتا. تو یہ معرب ہو اور اعراب سے نیابی ملے گا. وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب یہ ذو کس کے معنی میں ہو؟ صاحب کے معنی میں ہو. تو اسی وجہ سے کیا گا کہ من ذاکا ان اسماء میں سے ذو ہے ان صحبتاً ابانا، اگر یہ صحبت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے جی. ان شرطیہ ہو جائے گا، صحبتاً جو ہے یہ ابانا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مفعول مقدم ہو جائے گا. اور ابانا کیا ہے؟ یہ فعل اور فاعل ہو جائے گا، الف الف اطلاق ہو جائے گا. یہ پورا جملہ شرطیہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بن جائے گا. جملہ شرطیہ کی جو جواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی ان ابانا ذو، اگر ذو ظاہر کرے، ان سیدھی ہم ترکیب کر لیں. ان ابانا ذو صحبتاً، اگر ذو کیا ہے؟ صحبتاً کو ظاہر کرے تو پھر کیا اس کی آپ بنائیں گے؟ جزا. وہ جزا بنائیں گے فرفعہ، پس آپ سے رفع دیں واو کے ساتھ، ونصبن بالالف وجر البیاء. یہ والا جو جملہ ہے وہ جزا کے طور پہ آپ کیا رکھ لیں گے؟ معذوف رکھ لیں گے، جو عبارت سے ظاہر ہے. اچھا جی. ان من ذاک ذو ان صحبتاً ابانا والفم حیث المیم منہ بانا. فم کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ ذو کے اوپر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی من ذاک ذو کہا تو ذو کے اوپر جب فموں کا عطف ہو گیا تو یہ فموں بھی کیا ہو گیا؟ یہ ہم کیا کہیں گے جو اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے اور مبتدا مؤخر واقع ہو رہا ہے. اس کی خبر جو ہے وہ ہم کیا بنائیں گے؟ وہی من ذاک کا جو ہے وہ معذوف بنے گی جو ظاہر ہو رہی ہے وہاں سے. اچھا، حیث المیم من بانا، ادھر کیا کہا؟ ان صحبتاً ابانا. ان شرطیہ لگایا، یہاں پہ حیث لگایا. حیث ویسے تو ظرف مکان کے لیے آتا ہے یا زمان کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ حیث کہتے ہیں کہ شرط کے معنی کو کیا متضمن ہے. جیسے وہاں پہ کہا تھا نا ان صحبتاً ابانا، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ ان کی طرح ایک کیا ہے؟ مکان کے ساتھ ساتھ شرط کا معنی بھی کیا دے رہا ہے؟ اس وقت کے جب. حیث یعنی اس وقت کے جب، تو یہ شرط کا معنی بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ ظرف کا کیا ہے؟ معنی بھی موجود ہے. اس جگہ پہ کہ جب یا اس وقت کے جب یوں کہتے ہیں. حیث المیم منہ بانا، المیم منہ بانا، ٹھیک ہے جی. میم اس سے کیا ہو؟ جدا ہو. کس سے جدا ہو؟ فم سے. فم سے میم جو ہے جو جدا ہو جائے. یعنی میم کیسے جدا ہو؟ فا کیف قد استعمال ہو، تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ فو ہو، ٹھیک ہے جی. مثلا اس کی حالت نسبی کا مطلب فا ہو، رائی تو فا ہو، فی ہے، ٹھیک ہے. فی ہے وہ پورا کیا ہے؟ فی ہے میں ہم ایجار ضرور نہیں کہتے، فی ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ منہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے جی. اس کی ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا، فو ہو، فا ہو اور فی ہے، کچھ فعل مناسب سے لگا کے جو معنی کے مطابق ہے تو وہ یوں بن جاتا ہے. تو اگر اس کے ساتھ میم لگی ہوئی ہوگی پھر تو اس کا اعراب کیا آئے گا؟ اصلی آئے گا.
پھر تو فری نہیں جائے گا نا اس کے اعراب. ٹھیک ہے، میم کو جیسے جدا کریں گے تو پھر اس کا اعراب کون سا جائے گا؟ یہ فری ہو جائے گا. ہے المیم منہ بانا. تو المیم منہ، میم کو مبتدا بنائیں گے یہاں پہ. منہ جو ہے یہ اسی بانا کے متعلق ہو جائے گا، اور بانا کیا ہے؟ فعل فاعل. جملہ جو ہے وہ میم کے لیے کیا ہو جائے گا؟ خبر کیا بن جائے گا. ٹھیک ہے، المیم منہ بانا. تو یہ دو کیا ہمارے پاس ہو گئے. ان دو کو پہلے کیوں ذکر کیا مصنف نے؟ اخ وغیرہ کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کی شرائط ہیں نا. ذو کے اندر شرط یہ رہتی ہے کہ یہ صاحب کے معنی میں ہے، ان صحبت نہ پانا. اور فم کے اندر کیا شرط رہتی ہے کہ اس کا جو میم ہے وہ اس کی اڑا دی جائے، وہ اس سے کیا جدا ہو. اچھا، ابن اخن ہمن کذالک، تین ابھی ذکر کر دی، ابن اخن اور ہمن. اسے کیا کہتے ہیں کہ تینوں کا ایک دوسرے پہ عطف ہو رہا ہے، لیکن عاطف کیا ہے یہاں پہ محذوف ہے. یعنی ابن مبتدا واقع ہو رہا ہے اور اخن ابن کے اوپر عطف ہو رہا ہے بحذف العاطف. عاطف کو یہاں پہ کیا کیا؟ محذوف کیا. اور ہمن اخ کے اوپر عطف ہو رہا ہے اور بحذف العاطف، یہاں پر بھی عاطف کیا ہے؟ محذوف ہے. کذالک اس کی کیا واقع ہو رہا ہے؟ جار مجرور، اس کی کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے. یعنی ابن و اخن و ہمن کذالک. اسی کذالک کہہ رہا ہوں، قضا کا یعنی اسی کی طرح ہیں، کسی کی طرح. یعنی یہ جو ابھی ہم نے ذو اور فم کی مثال دی ہے یہ بھی کیا اسی کی طرح ہیں. وہنو یہ اس کا عطف بھی کس کے اوپر کیا؟ اسی ہموں کے اوپر کیا کہ یہ بھی کیا اسی طریقے سے ہے. وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ. ہنو کے اندر جو نقص ہے نا وہ احسن ہے. ٹھیک ہے، نقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہاں پہ تین تعبیریں ہمارے پاس کیا استعمال ہوتی ہیں. ایک جو ہوتی ہے تعبیر اتمام کی، اور اتمام کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ نقص آتا ہے. اتمام کا یہی مطلب ہے کہ جو نیابی ہے، نیابت والا اعراب کیا اسے آپ دیں، کہ رفع میں جو ہے وہ کیا دیں؟ واو دیں، نصب میں الف دیں، اور جر میں کیا یا دیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اتمام ہے. یعنی اس کو پورے کا پورا جو ہے وہ نیابتی اعراب کیا مل رہا ہے. اس کے مقابلے میں نقص ہے. نقص کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے واو یا اور الف کے ساتھ اعراب نہ دیں، بلکہ اس کے آخر پہ آپ کیا اعراب دیں؟ وہی حرکات آپ ظاہر کریں. ٹھیک ہے جی، اب ان کے اوپر کیا آپ اپنا اعراب آپ ظاہر کر دیں. یعنی یہ جو مثال ہے کہ ایک دفعہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مررتو بے ابی کا. بے ابی کا کو آپ نے کیا، اس کو ابی کا کو کیا کہتے ہیں؟ ناوی لوگ اتمام کہتے ہیں. اتمام کیا مطلب؟ کہ اس کو جو نیابتی اعراب ہے وہ مل گیا ہے. یعنی ابے کا نہیں پڑھا، ابی کا پڑھا ہے. اور اسی مثال کو کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ مررتو بے ابے کا. ٹھیک ہے، ابے کا کو کیا کہتے ہیں؟ نقص کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کیا دو چیزیں ہوگی. ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں. قصر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے آخر پہ الف مقصورہ آئے گی. مررتو بے ابا کا، ہمیشہ کیا الف مقصورہ. رأیتو ابا کا، مررتو بے ابا کا، ھذا ابا کا، یہ ایسی رہے گا. تو تین چیزیں ہوگی: اتمام یعنی نیابی اعراب اسے دینا، نقص یعنی حرکات والا اعراب دینا، اور قصر کیا مطلب؟ ہمیشہ الف مقصور کا کہہ رہنا. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہنون میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو نقص ہے نا یہ زیادہ کیا ہے؟ احسن ہے. یعنی مرر تو بے ہنی کا نہیں کہتے، بے ہنے کا کہتے ہیں. رائی تو ہنا کا نہیں کہتے، رائی تو ہنا کا کہتے ہیں. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ نقص کہتے ہیں. تو اسی نقص کی وجہ سے ہنوں کو جو ہے وہ اسماء ستہ میں شمار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسماء خمسہ ہیں، اسماء ستہ ہیں نہیں. کیونکہ اس کے اندر بہتر کیا ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ اعراب نیابی دینے نہیں ہے. نقص کیا اس کے اندر رکھنے؟ نقص کا مطلب یہ اصطلاح ہے کہ نقص کا مطلب یعنی اس کو حرکات دینی ہے، جو حرکات اس کے آخر پہ ظاہر ہوں گی. وفی ابن و تالیہ یندر، جبکہ ابن اور اس کے جو دو بعد میں آ رہے ہیں، تالیین تھا نا، ابن کے بعد دو کون سے آئے ہیں؟ اخن اور ہمن. ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ یندر. یندر یہ نادر ہے. نقص کیا ہے ان کے اندر؟ نادر ہے. یعنی ابن کے اندر بھی نقص پایا جاتا ہے. مثلا ھذا ابو کا بھی پایا جاتا ہے عربی کلام میں، جا ابو کا بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ کیا ناقص ہے، کیا نام ہے؟ نادر ہے، بہت کیا ہے؟ تھوڑا ہے. جبکہ ہنوں کو آپ دیکھیں گے تو روایات، احادیث اور باقی چیزوں میں یہ زیادہ ملے گا. نقص کیا ہے اس کے اندر؟ زیادہ ملے گا. ابن میں کیا کم ملے گا. اخن بھی کیا ایسے کم ملے گا.
وَقَصْرُهَا مِن نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ، وَقَصْرُهَا، اور ان کا جو قصر ہے یعنی ابن اور اس کے جو دو تالی ہیں، ابن اخن اور ہمن، ان کا جو قصر ہے وہ ان کے نقص سے زیادہ کیا ہے مشہور ہے۔ قصر کی ہم نے کیا تعبیر کی کہ ہمیشہ الف مقصورہ کے ساتھ کیا ہے ان کو استعمال کرنا، جاء ابا کا کہنا، مررت بے ابا کا کہنا، یہ کیا ہے ان کے نقص کی نسبت سے زیادہ کیا ہے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی اس کے بعد کیا ہے شرائط کو کیا بیان کر رہے ہیں۔ شرائط سے پہلے ہم خلاصہ یہ کر لیں کہ مصنف نے کتنے یہ بیان کیے، 6 جو ہے وہ اسماء ستہ کیا بیان کیے۔ سب سے پہلے ذو بیان کیا، اس کی شرط کیا رکھی، ان صحبتاً ابانا، اگر یہ صحبت کو ظاہر کرے۔ فم کو بیان کیا، اس کی شرط کیا رکھی کہ حیث المیم منہ بانا، کہ میم کیا اس سے جدا ہو، 2 ہو گئے۔ 3 پھر بیان کیے ابن اخن اور ہمن، یہ کیا بیان کیے۔ اس کے بعد ہنوں کو بھی کیا ہے الگ سے کیا بیان کر دیے، 4 ہو گئے۔ فرق کیا بیان کیا ابن اخن ہمن اور ہنون میں کہ ہنون کے اندر جو نقص ہے وہ زیادہ احسن ہے، یعنی زیادہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو ابن اخن اور ہمن ہیں ان کے اندر نقص کیا ہے تھوڑا ہے، نقص تھوڑا ہے لیکن ان کا جو قصر ہے وہ کیا ہے ان کے نقص کی نسبت سے کیا ہے ہمیں زیادہ کیا ہے ملتا ہے۔ تو اس کے اندر 3 اصطلاح کیا ہمارے سامنے آئی، الاتمام والنقص اور کیا قصر ہو گیا۔ تو اس کو آپ ظاہری بات ہے کتاب اس کی تعریف نہیں لکھی ہوئی تو یہ آپ خود کیا ہے لکھیں گے اس کو۔ اچھا 31 نمبر شعر کیا تھا کہ وشرط ذل اعراب، ذل کیا ہوتا ہے حاذا، یعنی اس میں اشارہ ہے تو ہاں وہ نہیں لگایا، فقط کیا ذا کیا لگایا، یعنی وشرط ذل اعراب، یعنی اس اعراب کی شرط کیا ہوتی ہے کہ ان یضفنا لا للیاء، کہ انہیں مضاف کیا جائے۔ اچھا یہ میرے نسخے میں جو ہے وہ غلط لکھا ہوا تھا یضفنا، یضفنا نہیں بنتا، اضافہ سے آپ جب مضارع بناتے ہیں تو یضیفو بناتے ہیں، یضیفو سے جب آپ فعل مجہول بناتے ہیں تو یضافو بنتا ہے، یضافو سے جب آپ گردان کرتے ہیں یضافو یضافان، یضافون تضاف تضافان، یضفنا کیا بنتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے ان یضفنا، یضفنا یعنی فعل مجہول ہے، کہ اس اعراب کی شرط کیا ہے کہ ان یضفنا، کہ ان کو مضاف کیا جائے کس کی طرف، لا للیا، یا کی طرف مضاف نہیں کرنا، یا متکلم، کیونکہ وہ قانون تو واضح ہے کہ جو بھی اسم یا کی طرف مضاف ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کے اعراب تقدیر میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کتابی، قلمی، جس طریقے سے یہ کہتے تھے اخی ہو، ابی ہو، اگر یا کی طرف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف پھر تو اعراب کیا ہے اس کا نا، اعراب ظاہری نہیں ہوگا، اعراب تقدیر ہو جائے گا۔ تو وہ شرط ذل اعراب یعنی حاذل اعراب، اس اعراب کی شرط کیا رہتی ہے کہ ان یضفنا لا للیاء، یضفنا لا للیاء کی جو ترکیب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لا آ رہا ہے یہاں پہ یہ عاطفہ اس کو بنا دیتے ہیں، ان یضفنا لا للیاء، لا کو عاطفہ لوگ بناتے ہیں۔ اب وہ اس کی ترکیب کیسے ہوگی، یضفنا کو جو ہے وہ تو فعل بنائیں گے، اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ نائب فعل بنے گی، اور لا عاطفہ ہو جائے گا، للیا جار مجروری سے یضفنا کا کیا ہو جائے گا متعلق ہو جائے گا۔ تو یوں کر کے چھوڑ دیتے ہیں بس، مزید آپ دیکھیں اس کی مزید کیا ترکیب ہوتی ہے، یضفنا لا للیاء کی۔ اچھا ایک اس کی مثال دی ہے، جا اخو ابی کا ذاتلا، جا اصل میں تھا تو حمزہ کیا اس کا گر گیا اور ابھی مقصور سے پاٹا ہے ضرورت شعری کے تحت، جا اخو ابی کا کہ آیا تمہارے والد کا بھائی، ذاتلا ان، اعتلا ان، حمزہ بھی یہاں پہ گر گیا، ذا جو ہے وہ والا کے معنی میں ہے، صاحب کے معنی میں ہے، اور یہ نسبی حالت میں کیوں ہے یعنی منصوب کیوں ہے، کیونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے اسی اخو سے کیا حال واقع ہو رہا ہے، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے والد کا بھائی آیا در حالت کہ وہ اعتلا والا تھا، بلندی والا تھا، یعنی اس حالت میں آیا کہ وہ حالت اس کی کیا تھی، بلندی والی تھی، کہ وہ بڑی کیا ہے عزت کے ساتھ آیا، شان و شوکت اور احترام کے ساتھ آیا، یہ نہیں ہے کہ وہ ذلت اور رسوائی اور وہ جو ایک نیچے والی حالت ہوتی ہے اس حالت میں نہیں آیا، جب آیا تو ذا علوین، اعتلا یعنی علوین، بلندی کی حالت میں کیا آیا۔ تو اس ایک مثال میں جو ہے وہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اخو جو ہے وہ جا کا فاعل واقع ہو رہا ہے اور علامت جو رفع ہے وہ واو ہے نیابت عن ضمہ ہے، اور مضاف ہو رہا ہے ابی کی طرف،
اور ابھی جو ہے یہ مجرور ہے اور علامت جر یہاں پہ یا ہے جو کہ کسرہ کی نیابت میں ہے. یہ یعنی رفع کی مثال بھی ہوگی، نصب کی ہوگی، اور ذات لان ذا چونکہ حال واقع ہو رہا ہے جا اخو سے، تو حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ علامت نصب اس کی الف ہے جو کہ نیابت عن الفتح ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کی جو ہے وہ شرح میں آ جائیں. ابن ناظم جو ہے وہ اس کی کیا شرح یہاں پہ بیان کرتے ہیں. فی الاسماء المتمکنۃ ستۃ اسماء. اسماء متمکنہ، اسماء متمکنہ کیا مطلب؟ ان اسماء معرب کہ اسماء معرب مبنی نہیں، اسماء معرب میں سے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ 6 اسماء ہیں کہ یکون رفعها بالواو و نصبها بالالف و جرها بالیاء. شرط کیا رہتی ہے؟ ایک ہی شرط میں بیان کی، بشرط الاضافۃ الی غیر یا المتکلم. شرط یہ رہتی ہے کہ یہ مضاف ہوں اور کس کی طرف مضاف ہوں؟ الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ میں کیا مضاف ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اور شرطیں بھی تھیں اس میں کہ وہ یہ مصور نہ ہوں، مکبرہ ہوں، جس وجہ سے اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں، مفرد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں. ٹھیک ہے یہ شرط. لیکن یہاں پہ ناظم نے ایک شرط بیان کی، بشرط الاضافۃ الی غیر یا المتکلم. اچھا وہ اب اس میں سے سب سے پہلے ناظم کی ترتیب مطابق ذو تھا بمعنی صاحب، اور فم تھا بغیر میم 2، تیسرا کیا تھا؟ ابن، اخن اور ہمن اور ہنن. یہ 4 ہو گئے، 6 ہو گئے. فإن قلت، سوال اگر آپ یہ پوچھیں کہ لما اعتبر کون ذو بمعنی صاحب، ذو کے اندر یہ شرط کون سی لگائی تھی کہ یہ صاحب کے معنی میں؟ ذو میں کیا کہا تھا؟ ان صحبتاً ابانا. تو یہ جو بمعنی صاحب کی شرط ہے یہ کیوں لگائی گئی ہے؟ اور فام کے اندر کیا شرط لگائی ہے بغیر میم کی؟ حیث المیم منہ بانا، یہ کیا تھا نا؟ میم اس سے جدا ہو. یہ شرطیں کیوں لگائی ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ قل تو احترازا من ذو بمعنی الذی، تاکہ اس ذو سے بچا جائے جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے. کیوں؟ فإن الأعرف فیہ البناء، جو الذی کے معنی میں ہے اس میں مشہور نظریہ کیا ہے ناظرین کا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. کہ قول جیسے شاعر کا قول ہے فحسبی من ذو عندہم ما کفانی، من ذو کے اوپر کیا لگا؟ من لگا. تو من حرف جارہ ہے، جب حرف جارہ لگا ذو کے اوپر تو اسے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ذی بننا چاہیے تھا نا، کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ جر میں کیا آتی ہے؟ یا آتی ہے، لیکن یہ ذی نہیں بنا، ذو ہی ہے. تو ذو کیوں ہے جب کہ من لگ رہا ہے اس کے اوپر؟ تو ہم کہیں گے یہ مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ صاحب کے معنی میں نہیں آ رہا، الذی کے معنی میں آ رہا ہے. یعنی حسبی، حسبی میرے لیے کافی ہے، من الذی اس چیز سے کہ الذی عندہم جو ان کے پاس ہے. کیا چیز کافی ہے؟ ما کفانی جو میرے لیے کافی ہو جاتی ہے. ما کفانی یعنی جو چیز میرے لیے کافی ہو جاتی ہے وہی میرے لیے کافی ہے اس چیز سے کہ جو ان کے پاس ہے. یعنی ان کے پاس دولت مال وغیرہ سب کچھ ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میرے پاس جو ہے وہی میرے لیے کیا؟ حسبی، وہی میرے لیے کافی ہے. یعنی فحسبی من ذو عندہم ما کفانی، یعنی فحسبی ما کفانی من ذو عندہم. اچھا جی، یہ کس کا جواب ہو گیا پہلے سوال کا کہ ذو بمعنی صاحب کے ہوگا، اگر الذی کے معنی میں ہے تو مبنی. دوسرا میم کے بارے میں کیا، فم کے بارے میں کیا بیان کریں گے؟ وَإِعْلَامًا، اور یہ بات بتلاتے ہوئے آپ کو آگاہی دیتے ہوئے کہ بِأَنَّ الْفَمَ مَا دَامَتْ مِیمُهُ بَاقِیَةً، کہ فم کی جب تک میم کیا رہے گی؟ باقی رہے گی. اسے جدا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعرب بالحرکات، تو پھر اس کو اعراب کون سے دیں گے؟ حرکات والا اعراب دیں گے. وَأَنَّهُ لَا يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ، اور پھر اس صورت میں اس کو حروف والا اعراب نہیں دیں گے. الا اذا زالت میم، مگر یہ کہ اس کی میم کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے. جیسے ھذا فو کا میم جدا ہو گئی، فو کا پھر کیا کہیں گا؟ واو کیا ہے یہاں پہ؟ رف ہے، اور فو کا یہ کیا واقع ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے نا، مرفوع ہے، اور علامت رف کیا واو ہے. رأیت فاقہ میں یہ مفعول واقع ہو رہا تھا، نظرت الی فیکہ میں کیا ہے؟ یہ مجرور واقع ہو رہا ہے. اچھا جی یہ ایک بات ہوگی. پھر ایک اور سوال کہ لما کان شرطا فی اعراب هذه الاسماء بالحروف اضافتها الى غیر یا المتکلم، وہ جو آخری شعر میں شرط لگائی تھی کہ ان اسماء کا جو اعراب حروف کے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں یہ شرط کیوں ہے کہ یہ غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ مضاف ہوں. قل تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ لأن ما کان منها،
غیر مضافن فهو معرب بالحرکات، کیونکہ ان اسماء میں سے جو مضاف نہیں ہوگا، بالکل مضاف ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مفرد استعمال ہوگا، تو وہ تو کیا ہوگا، اس کا اعراب کیا ہوگا، حرکات کے ساتھ ہوگا۔ اعراب یعنی اصلی علامت اصلی استعمال ہوگی، جیسے ابن اخن اور ہمن اگر ایسی استعمال کر دیں گے، ہوا ابن، ٹھیک ہے، ھذا اخن، یوں کر کے۔ وما کان منہا مضافا الی یاء المتکلم، اور ان میں سے جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا پھر کیا کھاتا ہوگا، قدر اعرابہ کغیرہ، تو پھر اس کا اعراب کیا چلا جائے گا، مقدر میں چلا جائے گا، کغیر ہی، جیسا کہ ان اسماء کا غیر ہے، ان اسماء کا جو بھی غیر ہے، چاہے کتاب ہے، قلم ہے، مدرسہ ہے، یہ جب بھی یاء متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو سب کا اعراب کس میں چلا جاتا ہے، تقدیر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جاءنی کیا کہیں گے، غلامی، ٹھیک ہے، رأیت غلامی، ٹھیک ہے، مررت پہ غلامی، ہر جگہ پہ آپ نے کیا کہا جی، غلامی پڑھنا ہے۔ قدر اعرابہ کغیر ہی مما، جیسا کہ اس کے غیر کا اعراب مقدر میں چلا جاتا ہے، مما ہر وہ چیز کہ یضاف ہو الی الیاء، کہ جسے یا کی طرف کیا کی جاتا ہے، مضاف کی جاتا ہے، جیسے ھذا ابی، رأیت ابی، مررت بابی آپ کہیں گے۔ یہ دو صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت کہ وما کان منہا مضافا الی غیر یاء المتکلم، کہ جو ان میں سے مضاف ہوگا یاء متکلم کے غیر کی طرف، تو اعرب بالواو رفعا، تو پھر آپ اسے جو ہے وہ اعراب دیں گے واو کے ساتھ، کب، جب وہ مرفوع ہوگا رفیع حالت میں، الف کے ساتھ اعراب دیں گے جب وہ منصوب ہوگا، یا کے ساتھ دیں گے جب وہ مجرور ہوگا، اور اس کی مثال جو ہے وہ ناظم نے کیا دی تھی، جاء بھی کا ذات لائن، ذات لائن، یہ حال واقع ہو رہا ہے اخو سے، یعنی ذا علوٍ، کہ وہ اس حالت میں آیا کہ وہ کیا تھا جی، مکرم تھا، عالی تھا، یعنی جاء عالین، ذو طلا کا ترجمہ کیا کریں گے، جاء عالین، کہ وہ عالین آیا، ولم یأت سافلا۔ اچھا جی، یہ تو کیا تھی، سادہ سادہ بحث تھی اور آسان بحث تھی، یہ مکمل ہوئی۔ اب جو ہے وہ جو دقیق بحث ہے وہ سبب سے کیا شروع ہو رہی ہے، کہ ان کو جو ہے وہ آپ حرکات کیوں نہیں دیتے، یہ کیوں دیتے ہیں، اور ان کی اصل کیا تھی، کیسے یہ بنے، تو یہ دقیق ایک بحث شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کل سے کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔